لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات بجی محمد عزیزان گرامی قدر بزرگان عزیز اربعین امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے پیغمبر اکرم کی انتہائی مشہور و معروف حدیث کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ پیش نظر یہ بات ہے کہ امام کے چہلم کی اس مجلس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فضائل کے لیے بہت زیادہ موقع ایک ذاکر کے پاس رہتا ہے، اور کم از کم میری طبیعت بھی بہت زیادہ فضائل پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں رہتی، اس لیے کچھ نصیحت آمیز باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث کریمہ ہے جسے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اسی کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ یہ عزاداری سید الشہداء جو ہم اور آپ پہلی محرم سے مناتے آ رہے ہیں، اور آج کے دن تک ہم اور آپ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اس عزا کو اپنے سینے سے لگا کے آج کی تاریخ تک ہم نے اس عزا کو پہنچایا، اس غم کو پہنچایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ اسی طرح سے عزادار ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کو انجام دیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ پیغمبر اکرم یہ کہہ کے گئے ہیں کہ قتل حسین کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو پھر یقیناً
اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارے دل میں یہ بھی اطمینان اور یہ بھی سکون پیدا ہو جانا چاہیے کہ اگر پیغمبر یہ کہہ کے گئے ہیں کہ قتل حسین کی وجہ سے قلب مومن میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت اور دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم اگر مومن سے اس کا ایمان اور اس کا اسلام چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتا۔ یہی جملہ جو پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ مومن کے دل میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، یہی جملہ اس بات کی ضمانت بھی لیتا ہے کہ مومن سے اس کا دین نہیں چھینا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرارت جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، مومنوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، یہی حرارت ہمارے اور آپ کے دین کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ یہی غم ہے جو پورے دین اسلام کو محفوظ رکھے ہوئے۔ بس اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ہم اس عزاداری کو، جو حق عزاداری ہے، جس طرح سے ہم اور آپ منا سکتے ہیں بہتر سے بہتر طریقے سے، اسی طرح سے ہم اور آپ اس عزاداری کو انجام دیں۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر زمانے میں سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے تو اسی عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے زور دیا ہے۔ سب سے پہلے عزاداری کا خیال اگر کسی نے رکھا کہ عزاداری آنے والی نسلوں تک پہنچے اور عزاداری میں زیادہ سے زیادہ خلوص ہو، تو سب سے پہلے عزا کو منانے والے ہم اور آپ اگر آج کی تاریخ میں واقف نہیں ہوں گے کہ کون ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم نے مجلسوں سے کوئی فیض اٹھایا ہے۔ امام حسین پر سب سے پہلے گریہ کرنے والی ذات اگر کوئی ہے جو امام کے بعد زندہ رہی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، یا آپ کی بہن زینب ہے یا آپ کے فرزند سید سجاد ہیں۔ انہی لوگوں نے سب سے پہلے عزاداری سید الشہداء قائم کی، اور پھر چوتھے امام نے اہتمام برتا۔ بس میں یہیں تک آپ کے ذہنوں کو لانا چاہ رہا تھا، اور مجلس سنتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ جو میں میٹر پڑھ رہا ہوں وہ 40 سے سازگار ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کہا بہت زیادہ فضائل کے لیے موقع آج کی مجلس میں نہیں ہوتا ہے، میں کم سے کم نہیں سمجھتا۔ چوتھے امام ہمارے جب قید خانہ شام سے رہا ہو کے مدینہ پہنچے ہیں تو عزاداری سید الشہداء کو منانے کے لیے ہمارے چوتھے امام نے ایک طریقہ رائج کیا۔ وہ طریقہ کیا ہے سن لیجئے، آپ نے مجلسوں میں نہیں سنا ہوگا، میں نے ایام عزا سے پہلے جعفر آباد میں مجلس پڑھتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ چوتھے امام نے کیا کیا تھا کہ جب مدینہ پہنچے ہیں قید خانہ شام سے رہا ہونے کے بعد، تو اپنے گھر والوں کو جو امام کے سوگوار تھے، جو امام کے عزادار تھے، جو امام کے رشتہ دار تھے، جو امام کی مجلس غم منعقد کر رہے تھے، ان تمام لوگوں سے ہمارے چوتھے امام نے کہا تھا کہ تمہارے گھروں میں کھانا نہیں پکنا چاہیے، صرف مجلس ہونی چاہیے، صرف مجلس ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب مجلسیں ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے مجلس ہو رہی ہے تو پھر کھانا ضروری ہے، کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ تو اب یہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ پھر چوتھے امام نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو پیسہ اکٹھا ہوا تھا اس پیسے کے ذریعے سے امام نے کھانا پکوایا، اور کھانا پکوانے کے بعد جو امام حسین کے سوگوار تھے، جو عزادار تھے، ان کے گھروں تک ہمارے چوتھے امام نے کھانا پہنچوایا۔ یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہو، مگر میں آپ کے حوالے ایک نتیجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے چوتھے امام کا طریقہ ہے کہ عزاداروں اور سوگواروں تک کھانا پہنچایا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آج ہم مجلس حسین کے بعد کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود نہیں پتا کہ یہ طریقہ رائج کہاں سے ہوا۔ بس میں یہاں پر آنے کے بعد ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مجلسوں کے بعد یہ جو تبرک میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز بانٹی جاتی ہے جس سے شکم سیری کا سامان فراہم ہوتا ہے،
تو یہ تبرک اس کا تعلق ہماری اور آپ کی زبان کی لذت سے نہیں ہے، چوتھے امام کی سنت سے تعلق ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اس کا تعلق چوتھے امام کی سنت سے ہے۔ ہمارے چوتھے امام نے کھانا بنوایا، تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ امام نے کیوں کیا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ منہمک ہو سکیں، مصروف ہو سکیں عزاداری میں، ان کے ذہن پر کوئی اور بار نہ ہو، کوئی اور ذمہ داری نہ ہو، کہ جتنا ماتم کرنا ہے ماتم کریں، جتنا نوحہ پڑھنا ہے اتنا نوحہ پڑھیں، جس قدر مجلس سید الشہداء منعقد کر سکتے ہیں اتنا منعقد کریں۔ یہ چوتھے امام نے اس بات کا خیال رکھا۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے امام کا جب دور آیا تو میں نے دیکھا کہ امام نے اپنے جد کی اس عزا کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا، کہ ملتا ہے کہ چھٹے امام کے یہاں کہ جب بھی ہلال محرم نمودار ہوتا تھا تو پھر چھٹے امام اس عزا کو فروغ دینے کے لیے کام یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتے تھے۔ ہمارے چھٹے امام گھر کا دروازہ کھول دیتے تھے، اور جب کھولتے تھے تو وَالنَّاسُ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَمَكَانٍ۔ پھر اس کے بعد جب امام کے گھر کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھل جاتا تھا تو پھر لوگ ہر جانب سے اور ہر جگہ سے ہمارے چھٹے امام کے گھر پر آتے تھے، اور یعوذون، اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد تعزیت پیش کرتے تھے۔ لفظ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ امام کے چاہنے والے فقط آتے تھے، صرف شیعہ آتے تھے، صرف مسلمان آتے تھے، یہ نہیں ہے لفظ۔ روایت کے فقرے ہیں وَالنَّاسُ يَأْتُونَ إِلَيْهِ، لوگ آتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امام نے عزاداری کو اس طرح سے برپا کیا تھا کہ جب بھی ہلال محرم آتا تھا تو دنیا کے گوشے گوشے سے جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے درد ہوتا تھا وہ ہمارے چھٹے امام کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا، اور آنے کے بعد امام کے ساتھ بیٹھ کے سبھی گریہ کرتے تھے۔ یہ چھٹے امام نے کیوں طریقہ اپنایا؟ یہ اس لیے اپنایا ہے کہ دیکھو تم کچھ بھی ہو جاؤ مگر چونکہ شیعہ ہو اس لیے تمہیں جعفری کہا جاتا ہے، تو جب جعفری کہا جائے تو نام کے جعفری نہ بننا، کردار میں بھی جعفری نظر آؤ۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو کردار میں بھی جعفری ہے، تو ایسی عزا منعقد کرو کہ لوگ تمہارے یہاں فرش عزا پہ خود بخود کھنچ کر چلے آئے۔ یہ چھٹے امام کا طریقہ ہے۔ بس ابھی جلوس عزا برآمد ہوگا مجلس کے بعد سے، انجمن حسینیہ نوحہ خوانی کرے گی، اور اس کے بعد انجمن ہائے ماتمی سبھی رہیں گی۔ بس آپ لوگوں سے اس جلوس میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارا امام جب بھی جلوس عزا منعقد ہوتا ہے عالم ملکوت سے ہمیں دیکھتا ہے۔ زمانے کا امام پردے غیبت سے تو دیکھ ہی رہا ہے، امام حسین بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ امام حسین عالم ملکوت سے اپنے عزاداروں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون فرش عزا پہ آیا ہے، اور اس کے بعد فقرے ہیں یہ والمقیمین العزا علیہ، اور جو امام حسین کی عزا کا قیام کرتا ہے، جو روتا ہے، جو روتے ہیں امام پر انہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو عزا کو قائم کرتا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا ہمارا جو عمل، جو جلوس میں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، جو مجلسوں میں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، ایک عزادار آیا کسی وجہ سے تاخیر سے آیا تھا، ہم پہلے سے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جگہ نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے جگہ دے دی، ہم نے اس کے لیے جگہ بنا دی۔ امام ہمارا عالم ملکوت سے اس عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ عزادار جلوس عزا میں شریک ہوتے ہیں، ہم چائے لے کر آگے بڑھ گئے، چائے پلا رہے ہیں، امام حسین عالم ملکوت سے اس عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس جب بھی کوئی عمل انجام دو اس بات کا احساس رہے کہ زمانے کا امام بھی دیکھ رہا ہے، جس کا غم منا رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور عزاداری کرتے کرتے اس بات کا خیال نہ ہو کہ ہم سب سے بڑے عزادار ہیں۔ نہیں، حسین کے سب سے بڑے عزادار تو رسول اسلام، حسین کے سب سے بڑے عزادار بی بی فاطمہ صاحبہ، حسین کے سب سے بڑے عزادار امام حسن مجتبی،
حسین کی سب سے بڑی عزت وہ ماں ہے جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا، جس نے وقت آخر اپنے بابا سے سوال کیا تھا، اے بابا جب اس حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا تو میرے لال پہ کون گریا کرے گا؟ اے بابا کیا میں زندہ رہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی تم زندہ نہیں رہو گی۔ اے بابا آپ باحیات ہوں گے؟ کہا نہیں میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ کیا حسین کے بابا علی مرتضیٰ بقید حیات رہیں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر میرے لال پر کون روئے گا؟ بس یہ احساس کر لیجئے میرے لال پہ کون روئے گا؟ بس رسول اللہ نے یہی جملہ کہا تھا، اے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر گریا کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر گریا کریں گے۔ بس ہاں رسول اسلام کو آپ پر اعتماد ہے، بی بی فاطمہ زہرا کو آپ پر اعتماد ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ جب تک رسول نے یہ جملہ نہیں کہا تھا بی بی فاطمہ زہرا رو رہی تھی، مگر جیسے ہی رسول نے کہا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، بس بی بی فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو پوچھ لیا، ارے میں نہ رو سکوں گی، کم سے کم میرے لال کے عزادار تو رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں بی بی فاطمہ کی طرف سے بھی امام حسین پر گریا کرنا ہے، امام حسین پر گریا کرنا ہے۔ فاطمہ زہرا کو بھی آپ سے بڑا لگاؤ، امام حسین کو بھی بڑا لگاؤ۔ جب کسی پر وقت مصیبت آتا ہے، مصیبت کا وقت ہوتا ہے اور انسان پردیس میں ہو تو مصیبت کے وقت میں کوئی نہیں یاد آتا، اپنے یاد آتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہی یاد آتا ہے۔ مجھے نہیں پتا چوتھے امام سے جب ہمارا تیسرا امام رخصت ہو رہا تھا کیا وجہ تھی کہ ہمارے امام نے کہا تھا، اے بیٹا سید سجاد جب شام کے قید خانے سے رہا ہو کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لو، ہماری پیاس کو یاد کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام جانتے تھے کہ قیامت تک جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہماری پیاس کو یاد کریں گے۔ بھائی اسی لیے امام نے کسی اور کو یاد نہیں کیا ہے، ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے، ہم تک اور آپ تک سلام پہنچایا ہے۔ یہ سلام نہیں پہنچایا، امام بتا رہے ہیں جب تک زندہ رہنا ہماری اعضاء کو باقی رکھنا، یہ امام کا پیغام ہے ہم تک۔ بس ہاں آج روزے اربعین ہے، یہ اربعین کیا ہے؟ یہ اربعین وہ تاریخ ہے جب زینب اپنے بھائی حسین کا ماتم کرنے کے لیے کربلا پہنچ رہی ہے، کربلا پہنچ رہی ہے۔ کون سا موقع ہے؟ سارے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، مگر رہائی کے بعد کے جو مصائب ہوتے ہیں وہ خاص طور سے آج کی تاریخ میں پڑھے جاتے ہیں۔ لیجئے وہ موقع بھی آیا ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ سید سجاد کو رہا کرنے کے لیے یزید نے بلایا ہے، سید سجاد آئے، رہائی کا حکم دیا گیا۔ سید سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی فرمائشیں کیا ہیں؟ چوتھے امام ہے، وقت کا امام ہے، مگر زینب کا مرتبہ دیکھیے کہ چوتھے امام نے کہا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتے، پہلے اب اپنی پھوپھی سے دریافت کر لیں میری پھوپھی کیا چاہتی ہے، جو میری پھوپھی چاہیں گی وہی سجاد بھی چاہے گا، وہی سجاد بھی چاہے گا۔ سید سجاد آئے، پھوپھی اماں آپ کی کیا خواہش ہے؟ سید سجاد نے رہا کر دیا ہے۔ زینب نے 3 خواہشیں کی۔ سب سے پہلی خواہش تو یہ تھی، کہا جب رہا کر دیا ہے ابھی تک زینب نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں لیا، اپنے بھائی کا زینب نے غم نہیں منایا ہے۔ ارے جس کے گھر میں زینب جیسی بہن موجود ہو اس
اس کا صفے ماتم ابھی نہیں بچھایا گیا۔ اے یزید، ہم اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، ایک گھر خالی کرا دیا جائے۔ زینب کے حکم سے گھر خالی ہوا، زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیا، مگر جب صفے اعضا بچھی ہے نا تو زینب نے ماتم بعد میں کیا ہے۔ پہلے سید سجاد کو مسند پہ بٹھایا، فرش اعضا پہ بٹھانے کے بعد زینب آگے بڑھی، اے بیٹا سید سجاد، بابا کی شہادت کے بعد سے کسی نے بیٹے کو پرسا نہیں دیا، اے بیٹا اپنی پھوپھی کا پرسا قبول کرو۔ زینب نے سید سجاد کو پرسا دیا۔ یہ پہلی خواہش تھی زینب کی، یہ پہلی خواہش تھی۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ دوسری خواہش یہ ہے جو تبرکات لوٹے گئے ہیں، جو تبرکات لوٹے گئے ہیں، جو سرائے شہداء لوٹے گئے تھے، انہیں واپس کر دیا جائے۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے ایسا نہیں کہ تمام سرائے شہداء مل گئے تھے شام میں۔ میں نے ایک نئی تحقیق، میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا کہ سارے سرائے شہداء نہیں آئے، سارے سرائے شہداء نہیں آئے، اور نہ سارے تبرکات۔ یزید کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ سب کچھ لوٹا سکتا، تو بس یزید نے ایک جملہ کہا، اے سید سجاد، ہم جتنے تبرکات ہیں سب کو تو نہیں لوٹا سکتے، ہاں ہم اس کی اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بس جیسی لفظ اجرت ہمارے چوتھے امام نے سنا، کہا یزید تو کیا بک رہا ہے؟ کیا تو ہمارے جو تبرکات ہیں اس کی اجرت ادا کرے گا؟ اے یزید تو میرے بابا کا وہ پیراہن اس کی اجرت بھی ادا نہیں کر سکتا جو میری ماں نے میرے بابا کے لیے سلا تھا۔ اے یزید تو اس پیراہن کی اجرت ادا کرے۔ بس ہاں جو کچھ کتابوں میں ملتا ہے مشہور روایت میں بہت سی لحاظ سے مصائب سن لیجئے، بس ہاں ملتا ہے سرائے شہداء آئے، سرائے شہداء کے ساتھ ساتھ ایک گٹھری میں کچھ چادریں بھی آئی ہوئی تھی۔ زینب نے اس گٹھری کو کھولا اور ایک ایک کی ردا ایک ایک بی بی کے حوالے کرنا شروع کی۔ اے ام لیلا، یہ آپ کی ردا ہے، یہ لیجئے اپنے سر پہ اوڑھ لیجئے۔ زینب نے اپنے سر پہ ردا رکھی، رباب کو ان کے ردا مل گئی، زینب ایک ایک ردا نکال رہی ہے، آخر میں گٹھری سے ایک چھوٹی سی ردا نکلی، زینب نے اس ردا کو لیا۔ آپ سمجھ گئے یہ کس کی ردا ہے؟ جو اپنے بابا کی سب سے بڑی سوگوار سکینہ بنت الحسین، اس کی ردا ہے جو اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، جو قید خانے شام میں بس زبان پہ دو ہی فقرہ تھا، یا بابا بابا کہتی تھی یا مدینہ مدینہ کہتی، بس ہاں یہ اسی کی ردا ہے۔ بس لیجئے یہ دوسری خواہش تھی، سرائے شہداء بھی آ گئے، تبرکات بھی جتنا لوٹا سکتا تھا وہ ساری چیزیں لوٹائی گئی۔ اور اس کے بعد تیسری تمنا زینب کی کیا تھی؟ کہا ایسے شخص کو ہمارے حوالے کر، ہم مدینہ ضرور جائیں گے، مگر ایسے شخص کو جو سارے راستوں سے واقف ہو اور جس کے دل میں ہماری محبت ہو، جس کے دل میں ہماری محبت ہو۔ بس زینب نے یہ کہا، بس اسی لیے بشیر ابن جزلم ساتھ میں ہو گیا، یہ زینب کے قافلے کے ساتھ ہے، سید سجاد کے قافلے کو لے کے بشیر ابن جزلم بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ حسین کا عزادار ہے، حسین کا چاہنے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ شعر پڑھتا جا رہا ہے۔ یہی بشیر ابن جزلم ہے جو مدینہ پہنچا تھا تو کچھ نہ کہا تھا، بس یہی کہا تھا، اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، فدمعی مدرارا، لہذا آنسوؤں سے حسین کے اوپر گریا کرو۔ بس میں مصائب چند منٹ کے بعد ختم کر دوں گا، زیادہ لمبے مصائب نہیں پڑھے جاتے، مگر چہلم کی تاریخ ہے، بس ایک روایت اور پڑھ کے مصائب کو ختم کر دوں۔ ہم اور آپ 10-15 منٹ مصائب سنتے ہیں، مسلسل رونا تو چوتھے امام کی زندگی میں تھا، زینب کی زندگی میں تھا، زینب کی زندگی میں مسلسل رونا تھا، سید سجاد کی زندگی میں مسلسل رونا تھا۔ لیجئے شام سے اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ
चल रहा है मदीने के लिए। एक जब मदीने के लिए चलने लगा, सैयद सज्जाद ने एक मरतबा अपनी फूफी ज़ैनब से पूछा, अरे फूफी अम्मा, क्या काफिला तैयार हो गया है? क्या सारी बीवियां अपनी अपनी सवारी पर बैठ चुकी हैं? सारी बीवियां शुतरों पर सवार हो चुकी हैं? ज़ैनब ने कहा, हाँ बेटा, सारी बीवियां तो मिल गई, मगर भाभी रबाब नजर नहीं आती, भाभी रबाब नजर नहीं आती है। सैयद सज्जाद ने जुमला सुना, कहा फूफी अम्मा परेशान ना होइए, मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं जानता हूँ मेरी अम्मा रबाब कहाँ होंगी। बस काफिला चला था, सैयद सज्जाद ने हुक्म दिया काफिले को उधर से ले चला जाए जहाँ पे जिंदाने शाम पड़ता है। ज़ैनब ने कहा, है बेटा वहाँ क्यों जा रहे हो? कहा है फूफी अम्मा मेरे साथ साथ आइए। सैयद सज्जाद आगे आगे, पीछे पीछे ज़ैनब। सैयद सज्जाद जिंदाने शाम में एक लहद के पास पहुंचे, क्या देखा? एक ज़ईफ़ा कब्र सकीना से इस तरह से लिपटी है जैसे कोई माँ अपने बच्चे से लिपट के फरियाद कर रही। रबाब लिपटी हुई कब्र सकीना से फरियाद कर रही, जबान पे एक ही फिक्र है, बेटी उठो उठो, चलो देखो काफिला मदीने जा रहा है बेटी, जब तक जिंदा रही मदीने को याद करती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे शुहदाए करबला के। हाँ आज़ादारान मज़लूम इमाम, बस हाँ लीजिए, यह अहले हरम का काफिला इस आलम में कि शुतुर के ऊपर, ऊँटों के ऊपर सियाह अमारियाँ है, उन अमारियों पर सियाह पर्दे पड़े हुए हैं, और अब यह काफिला जा रहा है। जब ऐसे मकाम पे पहुंचा जहाँ से करबला और मदीने का रास्ता अलग अलग था, तो ज़ैनब ने कहा, हम मदीना बाद में जाएंगे। अरे हमने अपने भैया का गुस्ल कफन होते नहीं देखा, सिपुर्दे लहद होते हुए नहीं देखा, कम से कम देख ले मेरा माजाया किस हाल में जमीने करबला पर पड़ा हुआ। बस इसलिए हम पहले करबला होंगे, फिर करबला से मदीने जाएंगे। बस लीजिए, अहले हरम का ये काफिला है, बस करबला जाने वाला है। मगर ज़ैनब के काफिले से पहले मशहूर रिवायात और मोतबर उलमा की रिवायत के लिहाज से ये जुमला भी मिलता है कि ज़ैनब के काफिले से पहले रसूलुल्लाह के सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, एक और सहाबी जिसका नाम अतिया है, उसके साथ कब्र हुसैन पर खड़े हुए थे। कैसे गए थे कि मिलता है कि जब जाबिर पहुंचे हैं ना, तो आंखों की बीनाई रुखसत हो चुकी थी, दिखाई नहीं दे रहा था। जब करबला पहुंचे हैं, इत्तला मिली थी कि रसूल का नवासा शहीद हो गया है, रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया गया। जाबिर बर्दाश्त न कर सके, अरे ये मोतबर सहाबी रसूल है, इसने अपनी निगाहों से ये भी देखा होगा कि जब हुसैन बज़्म पैगंबर में आते थे, रसूलुल्लाह अपनी आगोश को खोल देते थे, हुसैन को अपने सीने से लगाते हुए कभी गले का बोसा लेते थे, कभी होठों का बोसा लेते। इसलिए इस सहाबी से बर्दाश्त न हुआ, मक्तल में पहुंचे। जब मक्तल में पहुंचे तो कब्रें नहीं थी। हम और आप ये समझते हैं कि बाकायदा कब्र बनी हुई थी, कब्र नहीं बनी हुई थी। फ़कत जितना चौथे इमाम से उस मुसीबत के वक्त हो सकता था बाएजाज, बस उतना इमाम ने किया था। क्या किया गया था? लाशों पर मिट्टी डाल दी गई थी, बस वही निशानात थे। जाबिर को पता नहीं है इमाम की कब्र कहाँ है, अतिया को खबर नहीं है, अतिया की आंखों में रोशनी है, मगर अतिया कहते हैं कैसे बताएं आपके मौला की कब्र कहाँ है। जाबिर ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे कब्रों के बीच में खड़ा कर दो, मेरा इमाम जवाब दे देगा। बस जाबिर को कब्रों के बीच में खड़ा किया। जाबिर ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। फौरन कब्र से आवाज आई वालैका सलाम या जाबिर। अब आप अंदाजा लगाए जो जाबिर के सलाम का जवाब दे रहा कैसे हो सकता था? सकीना पुकारे बाबा का
حسین اس وقت بھی جواب دیتے تھے جب سکینہ پکارتی تھی، بس جیسے ہی جابر نے کہا امام نے جواب سلام دیا، بس لیجئے جابر امام کو یاد کر رہے ہیں، امام کا ایک ایک نوحہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد امام کو یاد کرتے کرتے ابھی امام اور جابر دونوں گفتگو کر رہے تھے، قبر حسین کے ساتھ جابر گفتگو کر رہے تھے کہ بس ایک مرتبہ قبر حسین کو لرزہ ہوا، قبر حسین میں تھر تھراہٹ آنے ہونے لگی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کہا جابر اب ہماری قبر سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب ہماری بہن زینب ہمارا چیلم منانے کے لیے آ رہی ہے۔ اے زینب، اے جابر ہٹ جاؤ، ہماری بہن زینب آ رہی۔ بس یہ جابر علیحدہ ہوئے اور ادھر چوتھے امام کا قافلہ آ رہا ہے، قافلہ سالار ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہے۔ بعض روایتوں تو یہ کہتی ہیں کہ جابر نے امام وقت سے ملاقات کی، مگر میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جابر نے نہیں ملاقات کی ہے، سب سے پہلے ہمارا چوتھا امام جابر کے پاس بڑھا۔ اس جملے میں اور پہلے والے جملے میں فرق کیا ہے؟ کہ پہلے والے جملے میں اشتیاق جابر کی جانب سے ہے، مگر یہ جو میری تحقیق ہے کہ جابر نہیں آگے بڑھے، چوتھے امام آگے بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے آگے بڑھے کہ ابھی تک جابر جیسا چاہنے والا